السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسلام کے ارکان میں سے پہلے رکن یعنی شہادتین کے بارے میں۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 ارکان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ یعنی اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو ان ارکان میں پہلا رکن جیسا کہ آپ نے سماعت کیا وہ شہادتین ہے۔ شہادتین کا مطلب اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں گواہیاں اسلام کی کنجی ہے۔ ان دونوں کے بغیر اسلام میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں مروی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یعنی جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سامعین کرام، اب ہم آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کرے اور اپنے دل سے یہ اعتقاد رکھے کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ عز و جل کی۔ جہاں تک اس کے علاوہ معبودوں کا معاملہ ہے تو وہ سب کے سب باطل ہیں، اور یہ کہ باطل طریقے سے ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی الوہیت کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کے لیے الوہیت کو ثابت کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ یعنی جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اور طاغوت بہت ہیں اور ان کے سردار 5 ہیں۔ نمبر 1 ابلیس، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ نمبر 2 غیر اللہ میں سے جس کی عبادت کی جائے اور وہ راضی ہو۔ نمبر 3 جو لوگوں کو اپنے نفس کی عبادت کی طرف دعوت دے۔ اور نمبر 4 جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے۔ اور نمبر 5 جو اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے علاوہ سے فیصلہ کرے۔ یہ 5 کے 5 طاغوت ہے، ان سے بچنے اور ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رسولوں کو بھیجنے کا عظیم مقصد
اللہ کی توحید اور عبادت میں اس کو ایک جاننا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمام معبودوں سے بچو۔ تو آخر میں ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنی توحید کو خالص کریے، اپنے ایمان کو خالص کریے، صدق دل کے ساتھ شہادتین کا اقرار کریے، اور طاغوت کی جتنی بھی شکلیں بیان کی گئی ہے ان تمام شکلوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں موحد بندوں میں سے بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو توحید خالص کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔